السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی کے حوالے سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احکام روزہ، مطلب کہ روزے کے احکام کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آئیے سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اسے اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ عز و جل نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن، اور ہر ہفتے میں ہفتے کے دن کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس، نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے، روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ: اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی، حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔
اللہ عز و جل کو حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ ادا بہت پسند آئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزے سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھتے تھے، اور اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ! روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے۔ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت گراں ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا عز و جل کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ سبحان اللہ! بچے کو روزہ کب رکھوایا جائے؟ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اس سے نماز اور روزے کا حکم دے، اور جب 11 سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ، نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ بچے کو روزے کی طاقت ہو اور روزہ جو ہے وہ نقصان کا سبب نہ ہو۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ دیکھیں، روزہ رکھنے سے شفا ملتی ہے، روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتے۔ جو بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس کو ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل! اس طرح کی مزید پیاری پیاری ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ
سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔